کہ جی پہلی صف میں ہی تھا. تو کہتے ہیں کہ افضل صف آخری ہوتی ہے جنازے میں. تو لیکن چلو تم پہنچ گئے تو کوئی حرام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن معتبری کے لیے وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، معتبری کے لیے ایک. اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے ورثات سے تعزیت کی. میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں کیا کہا؟ میں نے کہا جی کہ ایک جملہ جو ہوتا ہے کہ جناب بڑا افسوس ہوا، اللہ غریق رحمت فرمائی. کہتے ہیں بس اللہ غریق رحمت فرمائی اس حد تک تو ٹھیک ہے، جو پہلا جملہ ہے وہ ہوا بھی تھا افسوس یا ویسی وہ زبانی وہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا جی بس جی وہ جملہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں وہ جملہ زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہی جملہ کافی ہے کہ اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ وہ جہان اچھا کرے. اس قسم کے جملے بول دیا کرو، خلاف واقعہ بات نہ کیا کرو. اگر افسوس ہوا ہے تو پھر وہ بولو، اگر نہیں ہوا تو یہ بولنے کی ضرورت کوئی نہیں، انہوں نے کچھ تمہیں دے تو نہیں دینا نا اس کا. تو کچھ چیزیں اخلاص سے بھی ہوتی ہیں. اس طرح کے کئی معاملات ایسے تھے. یہ جب انہوں نے مجھے کہا تو میں پھر بعد میں سوچتا رہا. میں نے کہا ایک بات تو خیر بالکل معمولی سی تھی، کوئی ایسی بات نہیں. تو لیکن پھر اس طرح اگر دیکھا جائے تو زندگی کے ہر شعبے میں نا جو کام بھی کریں اخلاص سے کریں، بے شک تھوڑا ہو، قلیل ہو عمل، زیادہ نہ سے، تو لیکن جو خالص ہو. اسی لیے یہ مختلف مسالک والے بھی ابائی کے حوالے سے تقریباً ساری اچھے ہی رائے بنسبت اپنوں کے. یہ جو اپنے حضرات ہیں انہیں کچھ گلے شکوے تھے کہ یہ سب سے ملتے جلتے ہیں، سب سے یہ وہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ پھر جس جگہ پہ وہ بیٹھے تھے درگاہوں کا، خانقاہوں کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، یہاں پہ یہ تفرقہ بازی اور اس قسم کی چیزیں یہاں پہ دیکھی نہیں جاتی، تو نہ یہ ہمارے مزاج ہوتے ہیں. پیر میلی شاہ صاحب کے دور میں بھی حضرت تعالیٰ ان کے اپنے جنازے میں آخری صفوں میں ہندو سکھ بھی کھڑے تھے، حالانکہ نہ وہ کوئی دعا کر رہے تھے نہ کچھ تھے، ہاتھ باندھے کھڑے تھے. انہوں نے ایک عمل دیکھ کے اس کے مطابق اپنا عمل کر لیا تھا. تو مقصد کہ یہ صوفیاء کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ بالکل یہ اور طرح کے ہوتے ہیں. ہم یہ تفریق کرنا یا یہ اچھا ہے یا وہ برا ہے، یہ اس طرح کی وہ ادھر ہوتا نہیں ہے. اور جہاں نہیں ہوتا وہ خانقاہیں ان کے مزاج، ان کے مریدین کے وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اور ہوتے ہیں. جہاں پہ یہ چیزیں دیکھی جائیں ان کے پھر اپنی وہ جو تربیت کے ہوتے ہیں ذریعے وہ بھی بدل جاتے ہیں، پھر ان کے آگے سلسلے میں بھی یہ چیزیں. اسی لیے یہ آج پاکستان میں یہ جو حالات ہیں ان حالات میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو خانقاہیں اس پرانی فکر کو، صوفیاء کی فکر کو لے کے چل رہی ہیں یا ان کے متعلقین اس فکر کو لے کے چل رہے ہیں، ان میں کبھی بھی تصادم نہیں ہوتا. وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں. جہاں پہ یہ چیز نہ ہو اور جہاں ان کا کہا ہوا حد فاصل ہو، بس جو زبان سے نکل گیا وہی سنیت، عمل بے شک کم لیکن اخلاص. اور دوسرا رواداری، پیار، محبت جو بھی آ جائے عزت دو. عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور یہ فرقہ واریت کے حوالے سے بھی اور ان چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو خدا رسول کو مانتا ہے نا تم بھی اس کو مان لو. بقایا اگر وہ تمہارے باپ دادا کو نہیں مانتا تو تمہارے باپ دادا کو ماننا کوئی فرض نہیں ہے. یہ ابائی مجھے یہی فرماتے تھے. اسی لیے میرے والد گرامی سے جن کا اختلاف بھی تھا، ان سے بھی اگر کسی وقت ملاقات ہو جائے تو میں کبھی بھی وہ اس اختلاف کے پیش نظر کوئی وہ پس منظر میں وہ ہو تو میں ان سے قطعاً نہیں. اور ایک والد صاحب یہ مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس کی داڑھی سفید ہے اسے اجازن دونوں ہاتھوں سے ملنا، اس طرح نخوت سے ایک ہاتھ کر دینا، یہ وہ کرنا، یہ نہ کرنا. رسول اللہ کے حوالے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں کسی بوڑھے کی تعظیم کی اس نے میری عزت کی. تو یہ خانقاہوں میں یہ ماحول اب رہا نہیں، چاہے سفید داڑھی والا ہو، جو بھی ہو، مقام و مرتبہ جو بھی، وہ پھر صاحبزادگان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اکثر و بیشتر یہ میں نے دیکھا بھی ہے. لیکن ابائی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو یہ جگہ ابائی کہتے تھے کہ یہ اس طرح نہیں رکھنی چاہیے، اندر جھکا کے رکھو. یہ تننا یا یہ چیزیں، یہ اگر خود تم توڑ لو گے اپنے آپ کو تو تمہیں مٹی نہیں توڑے گی اور نہ تمہیں مٹی توڑ دے گی. تم اتنے مضبوط نہیں ہو اس مٹی کے مقابلے میں، یہ مٹی تمہیں توڑ دے گی. اس طرح کی کئی چیزیں وہ پھر کہا کرتے تھے.